پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کے بعد فصلوں کی تباہی بالخصوص سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پیاز اور ٹماٹر کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کے بعد وفاقی حکومت نے سبزیوں کی درآمد کے لیے واگا کے راستے بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں سبزیوں کی قلت سے نپٹا جا سکے۔ اس وقت سیلابی صورتحال کے بعد مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں ٹماٹر جبکہ سندھ اور بلوچستان میں پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں ٹماٹر 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ آلو اور پیاز کی قیمتیں 150 سے 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہیں۔ وزارت غذائی تحفظ کی ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ بارشوں سے پہلے سندھ اور بلوچستان میں ٹماٹر اور پیاز کی دوسری فصل کی بوائی شروع ہونے والی تھی، تاہم تاخیر کے باعث پہلی کھڑی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل اور جون کے درمیان ٹماٹر اور پیاز کی سپلائی پنجاب سے آتی ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے مقامی مارکیٹ میں کمی کو پورا کرنے کے لیے افغانستان اور ایران سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس سے ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت سے براہ راست تجارت کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں مقامی مارکیٹ میں سپلائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھارتی سبزیاں دبئی کے راستے بذریعہ ایئر کارگو بھی درآمد کی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے 9 اگست 2019 کو بھارت سے درآمدات اور برآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم 2 ستمبر 2019 کو بھارت سے دواساز مصنوعات کی درآمد اور برآمد کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے برعکس بھارت پاکستان کو ادویات براہ راست برآمد کرتا ہے۔ دوسری جانب بھارت پاکستان سے ہر قسم کی مصنوعات درآمد کر رہا ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق پچھلے سال کے $66,000 کے مقابلے میں اس سال جولائی اور مارچ 2021-22 کے درمیان بھارتی برآمدات $2,100 رہیں، جن میں خام معدنیات، طبی اور سرجیکل آلات شامل تھے۔ جولائی سے مارچ 2021-2022 کے دوران پاکستان سے بھارت درآمدات کی گئی اشیاء کی مالیت $28,133,000 تھی، جو پچھلے سال $23,07,26,000 تھی۔ ان درآمدات میں طبی، فارمیسی اور کیمیکل مصنوعات شامل تھی۔ پاکستان کی بھارت کے ساتھ تجارت کے منفی اثرات تب سامنے آئے جب 2019 اور 20 میں پاکستان کی برآمدات $8,40,00,000 سے کم ہو کر $78,00,000 رہ گئی تھی۔ تاہم 2021-22 میں پاکستان سے بھارت کی گئی برآمدات $31,07,35,000 رہیں، جو پچھلے سال $38,09,00,000 تھیں، جبکہ پاکستانی درآمد کنندگان نے بھارتی مصنوعات کی درآمد کے لیے دبئی اور دیگر ممالک کا راستہ اختیار کیا۔ یاد رہے کہ پاکستانی درآمد کنندگان دبئی کے راستے بھارت سے تجارت کرتے ہیں۔ اس وقت واگا بارڈر سے جڑے ہوئے چندی گڑھ میں پاکستانی روپے میں 1 کلو پیاز کی قیمت 69 روپے فی کلو ہے، جبکہ ٹماٹر 89 روپے فی کلو اور آلو 69 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ یہ فصلیں اس موسم میں وافر مقدار میں موجود ہیں اور واگا بارڈر کے ذریعے آسانی سے پاکستان کو برآمد کی جا سکتی ہیں۔ اگر برآمدات کے لیے بڑی تعداد میں خریداری کی جائے تو ان کی قیمتیں اور بھی کم ہوں گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کسی تیسرے ملک کے ذریعے اشیاء منگوانے کے بجائے براہ راست درآمد کر کے زر مبادلہ بچانے کے ساتھ ساتھ لاگت میں کمی بھی لا سکتا ہے، کیونکہ کسی تیسرے ملک سے خریداری سے لاگت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی مارکیٹ میں سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے واگا کے ذریعے سبزیوں کی براہ راست درآمد مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔